دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصغر قادری چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اصل خیریت سے رہ رہے ہوں گے، اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ آپ کو اس چینل میں آج میں ماں کی عظمت کیا ہے اور ماں کی دعاؤں کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ فیضیاب ہوں گے، اور میرا ویڈیو سبسکرائب کرتے رہیں اور لائک بھی کر لیں، اور اچھی جانکاری دین کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ماں باپ کے حوالے سے 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ سماعت کر لیں۔ اور پھول و رنگت کی بات کرتے ہیں، پھول و رنگت کی بات کرتے ہیں، لوگ جنت کی بات کرتے ہیں، لوگ جنت کی بات کرتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ہم نبی کی یہ بات کرتے ہیں، ہم نبی کی یہ بات کرتے ہیں، ہم نبی کی یہ بات کرتے ہیں۔ اور اگلا شعر دیکھ لیں۔ اور جس کسی کو بھی چاہیے جنت، جس کسی کو بھی چاہیے جنت، باپ اور ماں کی چوم لے خدمت، اور جس کسی کو بھی چاہیے جنت۔ اگلا شعر سماعت کریں۔ باپ کا ماتھا چوم لینا تم، باپ کا ماتھا چوم لینا تم، ماں کے قدموں کا بوسہ لینا تم، ماں کے قدموں کا بوسہ لینا تم، جس کسی کو بھی چاہیے جنت، جس کسی کو بھی چاہیے جنت، اور باپ اور ماں کی بات کرتے ہیں، باپ اور ماں کی بات کرتے ہیں، باپ اور ماں کی بات کرتے ہیں۔ دوستو اور کہنا ہے، آپ لوگ ذرا دھیان دیں کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، یعنی ماں باپ کے سائے میں ہر وقت رہا، لیکن ماں باپ کی طرف دیکھا نہیں کہ ہمارے ماں باپ چین سے رہ رہے ہیں یا دکھ میں زندگی کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے پال پوس کے پرورش کیا، پھر ان کو علیحدہ کر دیا۔ اس کے لیے کہنا ہے کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، اور کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، غیروں کی غلامی سے ہمیں فرصت نہیں ملی، غیروں کی غلامی سے ہمیں فرصت نہیں ملی، ماں باپ کی خدمت کو کبھی کر کے نہیں دیکھا۔ تو حضرات، ماں کے قدموں میں جنت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور ماں کے قدموں کو چومنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے قدموں کو چومو اور باپ کا ماتھا یعنی پیشانی چومو، کیوں کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور اس جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے، اور جنت میں جو دروازہ ہے تو نیچے والی چوکھٹ تمہاری ماں ہے، اور اوپر والی چوکھٹ تمہارا باپ ہے۔ اسی لیے رسول کریم کا ارشاد ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، ماں کے قدموں کو چومو اور باپ کی پیشانی کو چومو۔ اسی لیے میرے دوستو، ماں باپ کی خدمت کرنا ہم لوگوں کا فرض ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے۔ دیکھیے حضرات، اگر کسی کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو تو دوستو، میں ایک آپ کو صلاح دے رہا ہوں کہ آپ اپنی ماں کے قدموں کو چومو، اور
ماں کے قدموں کو چوم کر ماں کا بوسہ لے لو، اس نیت سے لو کہ ہم حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی ماں زندہ نہیں ہے تو آپ ایک کام کرنا کہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد سیدھے قبرستان جانا۔ جب قبرستان کے قریب پہنچو تو وہاں پر سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واہل القبور، یعنی سلامتی ہو تم پر اے قبر میں رہنے والو، اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہو تم پر۔ پھر تم اپنی ماں کے قریب یعنی قبر کے قریب بیٹھ جاؤ، ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پائنتی لنگ بیٹھ جاؤ، اور تم کو قرآن مجید کی جو بھی صورت یاد ہو وہ صورت پڑھ کر تمام قبرستان میں رہنے والے مردوں کے لیے اس کا ایصال ثواب کرو، اور اس نیت سے اپنے ماں کی پائنتی کو چومنا کہ دل میں ارادہ رہے کہ ہم حجر اسود کو چوم رہے ہیں، ادب سے چومنا اور کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اس ادا پر اس کی رحمت مچل جائے گی اور تم کو ایک حج بیت اللہ کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے میری بات کو دھیان سے سنا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی تو خدا کی قسم دنیا میں بھی تمہارے لیے فیض یابی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی تمہیں فیض یابی ملے گی، اور میدان محشر میں بھی تمہارے لیے فیض یابی تمہارے قدم کو چومے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ماں کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ میں خود اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم پر ایک بار ایسا مشکل کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے لڑکے پر جے پور میں ایک حادثہ ایسا ہو گیا، اس کی بیوی نے مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی تھی، وہ مر چکی تھی۔ ہم نے وکیل کیا تو وکیل بولا کہ 3 مہینے تک کوئی بھی اس کی ضمانت منظور نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم کو 4-5 مہینے کے بعد ہم نے 2-4 بار بیل لگائی لیکن خارج ہو جاتی تھی۔ آخرکار ایک رات ہم عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے، خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اٹھ، تجھے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں ہے؟ ہم چونک کر اٹھے، صبح کو ہم نے نماز فجر ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد ہم نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما اور اپنی ماں کا آنچل پکڑ کر اپنی ماں سے فرمایا کہ ماں ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، ہم پر جو مصیبت کا پہاڑ آیا ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے۔ ہماری ماں کی اداؤں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو کھلے آسمان کی طرف پھیلایا، اپنا آنچل پھیلا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی۔ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے دوستو ٹھیک اسی دن ہمارے طیارے بھائی کی یہاں میلاد شریف ہو رہی تھی، ہم بھی میلاد شریف پڑھ رہے تھے۔ انشاءاللہ رات کے 9 بجے جے پور سے وکیل جو ہم نے کیا تھا اس کا فون پہنچا، ہم نے فون اوکے کر کے اس پہ بات کی تو وکیل نے ہم سے کہا کہ مبارک ہو، تمہارے لڑکے کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ تو میرے دوستو دیکھا آپ نے ماں کی دعاؤں کا اثر۔ انشاءاللہ آپ بھی ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کو چومو، باپ کی پیشانی کو چومو، انشاءاللہ آپ کو بھی فیض یابی ملے گی۔ اور آج کا ویڈیو یہاں تک ہے۔ آپ لوگ میری بات کا دھیان رکھیں، ماں باپ کی خدمت کرنا ہی ہم لوگوں کی سب سے بڑی دولت ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگلے ویڈیو کا آپ انتظار دیکھیں، انشاءاللہ دینی باتیں میں آپ کو اچھی اچھی بتاؤں گا۔ بہرحال آپ خوش رہیں، آباد رہیں، انشاءاللہ آپ بھی میرے حق میں دعا کرتے رہیں، اور اگلی ویڈیو کل کے لیے میں دوسرا ویڈیو پیش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، آپ لوگ اصل خیریت سے رہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔